سو واٹ شوڈ بی دا کوشچنز. ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہسبینڈ وائف اگر فار ایگزامپل پوٹینشلی اگر وہ فیوچر میں جانے لگیں بندھن میں, یا پیرنٹس کو آنے والی بہو سے یا فادر ان لا مدر ان لا کو اپنے سن ان لا سے کیا کوشچنز پوچھنے چاہیے؟ میں کچھ چیلنجز بتانا چاہوں گا. ایک تو سارا آپ کی جو بات تھی اس میں ایڈ کر دوں, بہت پازیٹیو ماشاء اللہ آپ نے بات کی کہ مزاج بھی یہ دس کوڈ بی اے پازیٹیو. اور ایسا کئی فیملیز میں ہوتا ہے کہ ایک لیٹ سے خاتون آتی ہیں جو بڑے اچھی پرسنالٹی ہے, لائیولی پرسنالٹی, اور وہ اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے اس پوری فیملی پہ. لیکن اس کی کنڈیشن یہ کہ اگلی فیملی اس بات کو سمجھتے ہوئے پازیٹیو لے. تو اس میں پھر یہی ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو آپ نے فیکٹر بتایا نا کہ وہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے پازیٹیوز لیے جائیں. لیکن اگر ریجیڈیٹی ہوگی بہت زیادہ اور ٹس سے مس نہیں آپ نے ہونا, اور آپ جو ہے اپنی ایگو میں آ کے کہیں کہ نہیں ہم تو ایسے ہی ہیں, ان کی تو روایات پتہ نہیں کیا ہیں, تو پھر دس از ویئر پرابلم اسٹارٹ. میں کچھ پرابلمس آپ دونوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن پہ میں نے کافی غور کیا ہے کہ آج کل یوتھ سلیکٹ کیسے کرتی ہے لائف پارٹنرس. تو اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آج کا دور فتنے کا دور ان ٹرمز آف انفارمیشن بھی ہے, ہائپر انفارمیشن کا دور ہے. سو مینی ازمز اینڈ اسکزمز, اتنے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں, اتنے ٹرینرز اس پہ بات کر رہے ہیں, تو کہیں سے کنزرویٹو ویو مل رہا ہے عورتوں کو اور مردوں دونوں کو, کہیں سے بہت لبرل ویو مل رہا ہے, کہیں پہ ایک پوری ہائپر انڈیپینڈنٹ فیملی دکھائی جا رہی ہے, کہیں پہ جو ہے نا بہت وہ کنزرویٹو فیملی دکھائی جا رہی. تو ایک تو یہ کنفیوژن یوتھ کے مائنڈ میں بہت ہے کہ ایکچولی بات ہے کیا. انفیکٹ یہ ہماری ایک کانفرنس میں کنفیوژن کریٹ ہو گئی, اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس از ہاؤ آڈینس پرسیو. ہمارے ایک اسپیکر نے اسٹیج پہ آگے کہا کہ فالو یور ڈریمس, ٹھیک ہے نا, اور بہت موٹیویٹ کیا آڈینس کو اس میں. اب آئی نو وہ کس ایسپیکٹ سے بتا رہی تھی. پھر میری باری آئی تو میں نے فل ٹریڈیشنل ویو دیا کہ جینڈر رولس کیا ہیں. تو وہ ایک آڈینس میں سسٹر تھی, میری وائف کو فیڈ بیک دے گئی کہ آپ لوگ خود کنفیوز ہیں. ایک بندہ کہتا ہے فالو یور ڈریمس, دوسرا بندہ آگے کہتا ہے گھر تمہاری ذمہ داری ہے. آپ سمجھ رہے یہ جو کوگنیشنز ہے نا, ہماری انسان کا برین بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, اور جو باعث ہوتا ہے نا, کنفرمیشن باعث ایک چیز ہے اور پھر ایک سلیکشن باعث ہے. جو بندہ چاہ رہا ہوتا ہے نا وہی لے رہا ہوتا ہے ٹاک سے. تو اس لیے ہمیں بڑا کیئرفل ہونا ہے, اور یوتھ کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے حکمت دے اور میرا سینہ کھول. میں تو لٹرلی یوتھ کو کہتا ہوں یہ دعا پڑھا کرو کچھ بھی دیکھنے سے پہلے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ میرا سینہ کھول دے, شرح صدر کر دے, تاکہ مجھے پوری انفارمیشن ملے, ایک ویو نہ مل رہا ہو. پھر دیکھیں کچھ چیلنجز آپ کے سامنے میں اگر رکھوں. ایک تو یہ جو بالی ووڈ نے پوری جنریشن کے مائنڈ میں ڈالا نا کہ جب تک کوئی پسند نہیں ہے میں نے شادی نہیں کرنی, یعنی جب تک مجھے پیار نہیں ہو جائے گا میں نے شادی نہیں کرنی. اس نے بہت زیادہ روئن کیا ہے ہماری جنریشن کو. اس طرح تو دیکھیں نا کہ 90% لوگ کوارے ہو گئے. لٹرلی واٹ از لو آفٹر آل, یہ بھی ہمیں یوتھ کو سکھانا ہے. تو یہ کہ پسند جب تک کوئی نہیں آ جاتا میں نے شادی نہیں کرنی, ایک تو اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. دوسرا چیلنج یہ کہ شادی سے پہلے محبت ہوتی ہے یا شادی کے بعد محبت ہوتی ہے؟ بالکل ایسی, یہ بھی سوال ایسی ہے. دوسرا آپ دیکھیں سارا آپ کہ آج کل ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں اور انسٹاگرام پہ اسپیشلی میمز اور یہ فنی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس میں وہ جوکس ایسے ہوتے ہیں نا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے حوالے سے, لیکن آئی بلیو کہ کچھ ایسے جوکس ہوتے ہیں جو میرج کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں, ڈسٹارٹ کرتے ہیں, اور بہت غلط ایکسپیکٹیشنز میرج کے بارے میں جو ہے نا وہ بلڈ ہوتی ہیں. پھر تیسرا ایک چیلنج ہے کہ انٹرنیٹ پہ ہم رشتے بہت تلاش کر رہے ہیں, یعنی نا یوتھ ظاہر ہے اس ایج میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اسلامک اسٹیٹس سیٹ کر رہا ہے تو اس کو بس یہ ٹھیک ہے رشتہ بھیج دو, یا یہ جو ہے نا نقاب کرتی ہیں یا بہت زیادہ اسلامک پوسٹ ان کی آتی ہیں تو بس ٹھیک ہے, ڈن ہے, یہاں پہ بات جو ہے وہ ڈن ہوگی, اوکے ہوگی. تو وہی جو آپ دونوں نے بات کی نا کہ بہت سے کرائٹیریاز ہیں اور دیکھنے والے. اور جو لاسٹ چیلنج ہے وہ ہے کہ بلکہ سیکنڈ لاسٹ کے لاٹس آف ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان ریئل ایکسپیکٹیشنز ہیں. انفیکٹ جیسے آپ نے کہا نا کہ تقویٰ عمر بن الخطاب والا اور ہارڈ ابو بکر صدیق والا, یہ والی ایکسپیکٹیشن, اور پھر وہ نہ ملے تو ڈس اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ. اور لاسٹلی یہ ہے کہ یہ اسپیشلی سارا آپ میں چاہوں گا آپ اس پہ ضرور ہائی لائٹ اس پوڈ کاسٹ میں کریں. لڑکیاں ڈری ہوئی ہیں, بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں شادی کرنے سے, یعنی فیئرز, اتنے فیئرز لے کر آ رہی ہیں میرج میں, اتنا سائیکولوجیکل بیگیج لے کر آ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے اسٹوری سنی ہوئی ہیں اپنی کزن کی میرج کی, پھر وہ ان کی فیملی کی ہی لیڈیز نے بہت ڈرایا ہوا کہ مرد تو ایسا ہوتا ہے, سسرال والے ایسے ہوتے ہیں. تو بچیاں ڈری ہوئی ہیں لٹرلی, بس بیٹا برداشت کرنا, بس گزارا کر لینا. اور اسٹارٹ فرام دی لاسٹ کوسچن, جی کیا کہیں فیئرز والے سے دیکھیں جو فیئرز ہیں وہ اس میں سے نا کافی ریئل فیئرز بھی ہیں, اور مینٹل النس پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول اسپیشلی آفٹر کووڈ. مجھے لگتا ہے کہ کام اور زیادہ خراب ہو گیا ہے, اور اس کے اندر نارسسسٹ پرسنالٹیز آپ کو بہت زیادہ بہت سے رولس میں نظر آ رہی ہے. اٹس ناٹ جسٹ دا ہسبینڈ اینڈ وائف, in-laws also play a very important role.
میں علی بھائی کو ابھی ریکارڈنگ سے پہلے یہ بات بتا رہی تھی کہ ایک میرا پرسیپشن تھا کہ آج کل کا جو ڈلیما ہے یا جو وہ یہ نہیں ہے کہ بچی کو لڑکی کو گول روٹی نہیں بنانی آتی یا ساس کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ صحیح ہے یا نہیں ہے. آج کل اور بڑے چیلنجز ہیں لائک باہر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایولس نظر آتے ہیں اینڈ بیکاز آف دیٹ ایکسٹرا میرٹل افیئر اینڈ آل آف دیٹ. بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی چینجڈ مائی ویو اینڈ آئی اسٹل فیل کہ ہم نے وہ تو چل ہی رہا تھا جو مسئلہ تھا گول روٹی اور ساس کے ساتھ, اور یہ ایڈڈ ہے. تو یہ نہیں کہ ہم نے اس کو اوور کم کر کے اب اس چیلنج کے اوپر چلے گئے. لیول 2 کی گیم نہیں ہے, اٹس لیول 1 پلس لیول 2. اور کتنی بچیاں اور لڑکیاں جو ہیں وہ آتی ہیں اینڈ دیئر ہومس آر بریکنگ بیکاز آف دی ان لاز. تو اب اس کے اندر وہی والی بات ہے کہ کتنے آپ جہاد کتنے فرنٹ کھولیں گے. دین پہ چلنا ان اینڈ آف اٹ سیلف از بیکمنگ چیلنجنگ فار ایوری بڈی, اور ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے اور زیادہ چیلنجنگ ہوگا جتنا فتنہ پھیل رہا ہے. مطلب ویئر ڈو یو گو اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو میوزک. آپ ریسٹورینٹ جاتے ہیں, آپ ہوٹل جاتے ہیں, آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, وہاں پہ میوزک لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ تو فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے دیٹ یہ جو پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, جو بچیاں ڈر رہی ہیں, ان کو ایک طرف تو وہ انڈیپینڈنٹ عورت نظر آ رہی ہے. She is intelligent, she's got the education, and she can be financially independent as well, and she's having a great time. She's not relying on anybody for any kind of support. اچھا, دوسرے اینڈ پہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ جو گھر میں بچی بیٹھی ہوئی ہے, اس نے ایجوکیشن حاصل کی, اس کے بعد شی از جسٹ لائک لٹرلی ایٹ ہوم, ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ, لاٹ آف ریسٹرکشنز اینڈ آل آف دیٹ. ساس کہتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. شوہر جو ہے وہ اپنی والدین کی باقی باتوں میں سنے نہ سنے, لیکن جب کلچرل ویلیوز آ جاتی ہیں تو ہی از آلسو ہی بیکمز ویری ٹیمڈ. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے, تو وائی شوڈ آئی ایون گیٹ میرڈ, واٹ ایم آئی گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. تو ہم جب ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں تو ہمارا فوکس اس چیز کے اوپر ہو جاتا ہے واٹ از دیئر فار می ان اٹ رادر دین واٹ ایم آئی سپوز ٹو کنٹریبیوٹ. آپ سوسائٹی کو دے دیں گے سب کچھ, یو نو یور مورل رسپانسبلٹی کہ مجھے سوسائٹی کو کیا دینا ہے, غریبوں کو مدد کرنا ہے, آرفنیجز ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیکن فیملی میں وہ جو 3-4 لوگ ہیں, چلے 3-4 کو بھی چھوڑیں, وہ جو شوہر ہے اس کو دینے کے لیے جو ہے آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. وہاں تو مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے مل کے آ رہا ہے. صحیح بات. سو وی اپیرنٹلی لک ویری سیلف لیس بٹ وی آر ویری سیلف سینٹرڈ, اینڈ دس گوز فار مین ایز ویل. یہ خالی لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے, لڑکوں کا بھی یہی پرابلم ہے کہ ہر چیز کے اندر جب ریلیشن شپس کے اوپر آتے ہیں دے فوکسنگ مور آن واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. ایگزیکٹلی.